الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والذاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ برادران اسلام، بعد نماز عشاء تائیدم آپ تمامی حضرات کے سامنے باوقار علماء کرام اور شعراء اسلام نعت و منقبت واعظ و نصیحت سے آپ تمامی حضرات کو مستفیض فرما رہے تھے۔ بالخصوص آپ کے گاؤں محلہ ٹولہ کے دونوں مسجد کے خطیب و امام اور عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری ساجد رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہم عالیہ اور موقع کے مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی راشد رضا صاحب سے نعت و منقبت واعظ و نصیحت کے کلمات کو آپ تمامی حضرات سماعت فرما رہے تھے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ تمامی حضرات کے سامنے حائل ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو حق بات کہنے کی، حق بات سننے کی، حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کی جو یہ محفل نور ہے شادی کی رت جگہ کے موقع پر ہے اور یہ خوشی کا اہتمام اور جشن شادی کی ابتدا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ جشن شادی خانہ آبادی، جشن عید میلاد النبی اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ایسی محفل ہے، خوشی کا مرحلہ ہو، موقع ہو تو بھی جشن عید میلاد النبی، غمی کا موقع ہو تب بھی جشن عید میلاد النبی، کیونکہ جشن عید میلاد النبی کا معنی ترجمہ یہی ہے کہ نبی کی پیدائش کی خوشی کا پروگرام، یعنی نبی کی پیدائش نہ ہوتی تو دنیا کی کوئی چیز نہ ہوتی۔ اور میں آپ تمامی حضرات کے سامنے جو قرآن پاک کی آیت کریمہ پیش کی ہے، اللہ فرماتا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ خوب خوب سے مراد گنتی نہیں ہے، ایک بار، دو بار، چار بار، پانچ بار، 10 بار، 20 بار، 100 بار، 1000 بار، 10,000 بار، لاکھ بار نہیں، بلکہ خوب خوب اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ اور جانتے ہیں اللہ کی ساری نعمتیں ایک طرف، محمد رسول اللہ کی ذات کریمہ ایک طرف، ان نعمتوں پر بھاری ہے محمد رسول اللہ کی ذات کریمہ، جس کے نام سے یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم محفل منعقد کیے ہوئے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، ہوئی ہے دنیا کا سب غم عید میلاد رسول۔
ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں وہ دونوں اور ایک پلے میں وہ ایک، میرے دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمہ وہ ایسی ذات کریمہ ہے جس کا صدقہ تمام خلق خدا پر ہے۔ ہم انسان کہیں بھی جاتے ہیں اور کوئی بھی انسان ہمیں آپ کو پکارتا ہے تو لفظ آدمی سے پکارتا ہے، کیونکہ ہم اور آپ حضرت آدم کی اولاد ہیں، اور حضرت آدم کی اولاد کی مناسبت کی بنیاد پر ہم اور آپ آدمی کہلائے جاتے ہیں، اور ہم حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق کو پیش نظر رکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی جب تخلیق کی ہے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم کو جنت میں رکھا، اور حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حضرت مائی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا جب نکاح کی باری آئی، جب حضرت حوا سے شادی کرنے کی باری آئی تو جس کے نام سے یہ محفل پاک میں حاضر ہیں، اس محفل پاک کہ آقا کی عظمت کیا ہے، کتنا بلند ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار کاش حضرت حوا سے میری شادی ہو جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم مہر ادا کرو۔ تو اللہ کی بارگاہ میں حضرت آدم نے عرض کیا پروردگار وہ مہر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ پر 10 بار یا 11 بار درود شریف پڑھ لے، یہی تیری مہر ہے۔ میرے دوست بزرگوں، چنانچہ حضرت آدم ہم آپ کے پیغمبر اسلام پر 10 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھا، آپ کی مہر کی ادائیگی ہو گئی، اور اللہ کی طرف سے حکم آیا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو۔ وہی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات کریمہ ہے۔ اگر ہم آپ عظمت مصطفیٰ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ذات حضرت آدم سے سمجھو۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جنت میں ہیں، سیر و تفریح کر رہے ہیں۔ حضرت آدم کے دل میں ایک مرتبہ سوال ابھرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سوال عرض کرتے ہیں، اے پروردگار مجھے بہت بڑا مقام بخشا ہے، بہت بڑی عظمت بخشی ہے، بہت بڑی شان بخشی ہے، اے پروردگار مجھ سے بڑھ کر کسی اور کو یہ مقام شان عظمت بخشا یا نہیں بخشا؟ سوال کرنے والے کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات کریمہ ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا تو ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، یا آدم ارفع راسک، اے آدم اپنے سر کو اٹھاؤ، اوپر دیکھو۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے جب اللہ کی طرف سے حکم آرڈر آ گیا تو حضرت آدم فرفع رأسہ، تو حضرت آدم نے اپنے سر کو اٹھایا، اوپر دیکھا۔ تو حضرت آدم اوپر کیا دیکھا؟ حضرت آدم خود فرماتے ہیں فرعا نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی سرارق العرش۔ حضرت آدم فرماتے ہیں جب اللہ کا حکم ہوا کہ آدم اوپر دیکھو، جب میں اوپر دیکھا تو عرش آدم میں ایک نور چمکتا ہوا دمکتا ہوا دیکھا۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام جب یہ دیکھا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مہذا نور، اے پروردگار یہ نور کیسا ہے، یہ روشنی کیسی ہے، یہ پرکاش کیسا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہذا نور نبی،
یہ ایک نبی کا نور ہے من سرتی جو تمہاری اولاد میں سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم اللہ تعالیٰ سے محو گفتگو، اے آدم یہ ایک نبی کا نور ہے جو تمہاری اولاد میں سے ہوں گے، اے آدم اس کی شان سماعت کرو، اس کی عظمت سماعت کرو، اے آدم اس کا مقام رفعت سماعت کرو۔ اللہ فرمایا اسمہ فی السماء احمد وفی الارض محمد، اے آدم جب تک یہ عرش آدم پر رہیں گے، آسمان میں رہیں گے، اس کا نام احمد ہوگا۔ جب دنیا میں آخری انتم لاسٹ نبی بنا کر بھیجا جائے گا تو اس کا نام محمد رسول اللہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم کا اللہ تعالیٰ سے محو گفتگو اس طرح سے ہے۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہو لولا ما خلقتک، اے آدم اس کی شان سماعت کرو، اے آدم اس کا مقام سنو، اس کا مقام اتنا بلند ہے۔ لولا ما خلقتک، اے آدم میں تمہیں بھی پیدا نہ فرماتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم نہ ہوتے تو ہمارا آدمی ہوتے، ہمارے آپ کے باپ دادا خاندان کے لوگ کوئی ہوتا نہیں ہوتا نا، تو حضرت آدم کے ذریعے سے اللہ کیا فرماتا ہے لولا ما خلقتک، اے آدم اگر اسے پیدا نہ کرتا تو تمہیں بھی نہ پیدا فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم سے محو گفتگو ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آگے کیا لو ما خلقت الافلاک والارضین، اے آدم نہ تمہیں پیدا فرماتا نہ زمینوں کو پیدا فرماتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم آپ کے نبی نہ ہوتے تو حضرت آدم نہ ہوتے، تو حضرت آدم نہ ہوتے ہم انسانوں کی تخلیق۔ اسی لئے بریلی کی تاجدار اس نبی کی شان بیان فرماتے ہیں، اگر آپ میں زندہ دلی ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے صرف کہیے گا ہمارا نبی۔ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا، دونوں عالم کا دلہا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، ہے رسولوں سے اعلیٰ۔ ہمارا نبی۔ اور بڑے تاجدار فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی۔ دینے والا ہے سچا۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے اور چھپ گئے پر ڈوبے نہ ڈوبا، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا۔ ہمارا نبی۔ ہمارے آپ کے نبی کی شان اتنا بلند ہے کہ اگر ہمارے آپ کے نبی نہ ہوتے تو دنیا کی کوئی چیز نہ ہوتی۔ اسی عربی متن کی تناظر میں آپ حدیث مصطفیٰ سماعت کیجئے۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت جابر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہمارے کے رسول کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب، فدا کا بھی امی آپ پر میری ماں باپ قربان ہو جائیں۔ یا رسول اللہ یہ مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کسے پیدا فرمایا؟ تو حضرت جابر جب ہم آپ کے نبی کی بارگاہ میں یہ سوال کیا تو ہم آپ کے نبی فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی خلقا قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ ولم یکن فی ذالک الوقت۔ اے جابر تم مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو، اے جابر تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کسے پیدا فرمایا؟ اے جابر سن، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے پیدا فرمایا۔ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، اس وقت کوئی چیز نہ تھی۔ اور حدیث پاک کا آگے کا ٹکڑا آپ سماعت کیجئے۔ ہم آپ کے نبی فرماتے ہیں لوح ولا قلم، نہ لوح نہ قلم، شمس ولا قمر
نہ سورج نہ چاند، انسوں والا جان نہ انسان نہ جنات، جنتوں والا نار نہ جنت نہ جہنم۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے آپ کے نبی سے پہلے کسی چیز کا وجود نہیں تھا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے آپ کے نبی کو دنیا کی تمام چیزوں کی تخلیق کرنے سے پہلے ہمارے آپ کے نبی کے نور کی تخلیق فرمائی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اسی کی تناسر میں ہمارے آپ کے نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور میرے نور سے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ وانا من نور اللہ، اور میں اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ یہ چلا کہ یہ زمین، یہ آسمان، چاند سورج، بحر و بر، شجر و حجر، دنیا کی تمام چیزوں سے پہلے ہمارے آپ کے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اور اللہ کس سے پیدا فرمایا؟ ہم آپ کے نبی فرماتے ہیں میں اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی ہمارے آپ کے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور ہمارے آپ کے نبی کے نور سے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو پیدا فرما کر دنیا والے کو پیغام دیا ہے، اے دنیا والو، اگر محمد رسول اللہ پر احسان رہے گا تو وحدہ لا شریک کا احسان رہے گا، اگر دنیا والے پر احسان رہے گا تو محمد رسول اللہ کا احسان رہے گا۔ اس لیے بڑے کی تعداد فرماتے ہیں تم سے کھلا باب وجود، تم سے ہے سب کا وجود، تم سے ہے سب کی بقا، تم پہ کروڑوں سلام۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، تاج السریا تاج السریا، بستی بستی کریا کریا، تاج السریا تاج السریا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ اسی نبی کی امت ہیں، ہم اور آپ اسی نبی کی غلام ہیں، ہم اور آپ اسی نبی کے کلمہ پڑھنے والے جانثار ہیں۔ آپ اس جگہ کے جشن عید میلاد النبی کی محفل میں آنے والوں، آپ قومی حضرات یہاں سے ایک پیغام لے کے جاؤ۔ آپ قومی حضرات سے میرا سوال یہ بتائیے، آپ لوگ کئی رشتہ داری جاتے ہیں تو کچھ تحفہ میں لے کے جاتے ہیں کہ نہیں؟ لے کے جاتے ہیں۔ اچھا، جو لوگ رشتہ داری نہیں جاتے وہ ہاتھ اٹھائیں۔ اچھا، جو لوگ رشتہ داری جاتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں۔ ارے سسرال نہیں جاتے، سمدھیانے تو جاتے ہوں گے، آپ بھی ہاتھ اٹھا لیں۔ تو اچھا یہ بتائیے، آپ لوگ جب کہیں سسرال جائیں یا سمدھیانے جائیں تو وہاں کے لیے کچھ تحفہ لے کے جاتے ہیں کہ نہیں لے کے جاتے؟ لے کے جاتے ہیں نا؟ آپ تمام حضرات سے میرا سوال، یہ رجب شریف کا مہینہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز اسی مارچ کی 11ویں تاریخ کو شب معراج ہے، یعنی اگلا جمعرات شب معراج، اور انشاءاللہ العزیز اس مقدس تاریخ میں شب معراج کے واقعات بیان ہوں گے۔ تو میں سرسری طور پر آپ تمام حضرات سے سوال کیا کہ آپ لوگ رشتہ داری جاتے ہیں تو کچھ تحفہ میں لے کے جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ لوگوں نے کہا ہاں، تو جاتے ہیں رشتہ داری تو تحفہ میں کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں۔ تو آپ تمام حضرات سے پھر میرا ایک سوال وہ یہ ہے کہ آپ سمدھیانے گئے، مٹھائی تحفہ میں لے کے گئے، سمدھی سامنے السلام علیکم، وعلیکم السلام، مصافحہ بھی ہوا، اب اپنے سمدھی کو تحفہ بڑھا کر کے پیش کیے۔ اگر آپ کا سمدھی آپ کا لایا ہوا تحفہ قبول نہ کرے تو ایمانداری سے بولو، آپ کے دل کو ٹھیس پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ آپ کے دل کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نوجوانوں، آپ سسرال جاتے ہو تو سسرال جانے کے بعد سسرال والے کو سلام کرتے ہوئے دھکا مارتے ہوئے فوراً اندر گھس جاتے ہو، سلام کرتے ہیں نا؟
کچھ نہ کچھ تحفہ میں لے کے جاتے ہیں، اور وہ جو تحفہ میں لے کے گئے، سسرال والے کو جو تحفہ میں مٹھائی پیش کر رہے ہیں یا اور کوئی چیز پیش کر رہے ہیں، اگر آپ کا تحفہ وہ قبول کر لے تو آپ کے دل کو بڑی سکون اور راحت محسوس ہوتی ہے، آپ کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اور اگر آپ کا پیش کیا ہوا تحفہ آپ کے رشتہ دار کے لوگ قبول نہ کرے تو دل کو ٹھیس پہنچتی کہ نہیں، تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ لوگ نے جواب دیا کہ اگر تحفہ پیش کیا جائے اسے قبول کر لو، تحفہ پیش کرنے والے کو خوشی ہوتی ہے، اگر قبول نہ کیا جائے تو تحفہ پیش کرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، المیہ اس بات کی ہے، میں نے یہاں مسجد میں نماز کی ادائیگی کی، نماز میں برائے نام 1 2 3، ارے آپ کے امام صاحب ہیں، آپ کے محلہ ٹولہ کی مدرس ہیں تو وہ تو پہنچ گئے، لیکن محلہ کے لوگ ان کی ابتدا میں کتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے پہنچے؟ میں دیکھا عشاء کی نماز میں، ظہر میں بھی دیکھا، اور بقیہ وقت میں تو میں یہاں تھا ہی نہیں، 2 3 آدمی۔ اور وہ کون 2 3 آدمی؟ کب پکا آم ہے کب ٹپک جائے۔ جانتے ہو مسلمانوں، ہنس کر کے میرے جملے کو نہ ٹالو، آپ جانتے ہیں نماز فرض کس پر ہے؟ نماز فرض ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ کتاب الصلاۃ میں ہے کہ لے فرضیتھا ثلاثۃ اشیاء، یعنی نماز فرض ہونے کے لیے 3 چیزیں ہونی کمپلسری ہے، ضروری ہے۔ وہ 3 چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے الاسلام، مسلمان ہونا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ والبلوغ، بالغ ہونا، نابالغ نہ ہونا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ والعقل، عقل مند ہونا، پاگل نہ ہونا۔ پتہ یہ چلا وہ انسان مسلمان ہے، بالغ ہے، پر وہ عاقل نہیں ہے، پاگل ہے، تو یہ شرط نہیں پائی گئی۔ جب یہ شرط نہیں پائی گئی تو ان پر نماز فرض نہیں۔ تو مجھے نمازیوں کی اتنی تعداد دیکھ کر مجھے تعجب ہوا کہ بھیسولی والوں میں مسلمان کا ہونا تو مسلم ہے، عاقل کا ہونا تو مسلم ہے، لگتا ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ غیر عاقل ہیں اور کچھ لوگ نابالغ ہیں، وہ دادا اور پوتا والے ہیں۔ مسلمانوں، آپ دادا ہو، آپ پوتا والے ہو، پوتی والے ہو، نواسے والے ہو، تو آپ بتاؤ بالغ ہو کہ نہیں؟ بالغ۔ آپ اچھا خاصا بولتے ہو تو آپ پاگل ہو کہ اچھے عاقل ہو کہ نہیں؟ عاقل ہو۔ آپ شریعت مطالعہ کے ماننے والے، اسلام کے ماننے والے ہو تو مسلمان ہو کہ نہیں؟ تو آپ جب مسلمان ہیں، جب آپ بالغ ہیں، جب آپ پاگل نہیں اچھا ہیں، تو آپ کے لیے یہ 3 چیزیں جب آپ میں پائی گئی تو آپ پر نماز فرض ہو گئی۔ میرے دوست بزرگوں، آپ قومی حضرات یہاں سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ اگر دنیاوی تحفہ اگر دنیا دار کو پیش کیا جائے، اگر اسے قبول نہ کرے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اور رسول اللہ کا لایا ہوا تحفہ نماز اگر ہم آپ نہیں پڑھ رہے ہیں تو احمد مختار کو کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہوگی۔ میدان حشر ہوگا، سمجھ میں آئے گا، امیری غریبی نہیں دیکھی جائے گی، ہر ایک نفسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کا حامی مددگار نہ ہوگا۔ اگر میدان حشر میں ہم آپ کا حامی مددگار ہوگا تو وہی محمد رسول اللہ، اگر وہاں پر کوئی ہم آپ کی مدد کریں گے تو محمد رسول اللہ کی ساتھ ہوگی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، محمد رسول اللہ کا لایا ہوا تحفہ نماز ہے، تو آپ تمامی حضرات اللہ کے رسول کا لایا ہوا تحفہ کی قدر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اچھا، جو لوگ مسلمان عاقل ہیں، بالغ ہیں، وہ ہاتھ اٹھائیں۔ اچھا، اور لوگ کیا نابالغ ہیں؟ وہ انور بھائی بالغ ہے، بالغ ماشاءاللہ، مسلمان بھی ہیں، بالغ بھی ہیں، عاقل بھی ہیں۔
تو انشاءاللہ العزیز 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. انشاءاللہ. رسول اللہ کا لایا ہوا تحفہ پر عمل ہوگا. جانتے ہو مسلمانوں، ہم اور آپ 5 وقت کی نماز پڑھو تو محمد رسول اللہ کے طفیل ہم آپ کو 50 وقت کی نماز کا ثواب ملے گا. اور آپ جانتے ہیں، آپ ادھر ادھر جاتے ہیں، اگر کسی کے دروازے میں بار بار جاؤ نا تو عزت دھیرے دھیرے گھٹنے لگتی ہے. لیکن مسجد اللہ کا ایسا گھر ہے، آپ بار بار جاؤ تو آپ کی عزت بڑھنے لگتی ہے. سبحان اللہ. اس لیے اسلامی بھائیوں، اللہ کے گھر کو آباد کرو. اسلامی ماں بہنوں، حوا کی بیٹیوں، آپ بھی غور سے سنو. اللہ کے رسول کی پیاری بیٹی حضرت خاتون جنت کی آنچل کے صدقے میں تمہیں جنت ملے گی. اور حضرت خاتون جنت رسول اللہ کی پیاری بیٹی کا کتنا بڑا مقام ہے. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت کے مقام کے بارے میں فرمایا، الفاطمۃ سیدۃ النساء اہل الجنہ، یعنی میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اس کا یہ مقام. حوا کی بیٹیوں، اس محفل پاک سے یہ پیغام لے کے جاؤ کہ رسول اللہ کی بیٹی نے جس طرح نماز کی پابندی کی ہے، یہاں سے پیغام لے کے جاؤ کہ رسول اللہ کی پیاری بیٹی نے جس طرح سے نماز کی پابندی کی ہے، میں ان کی نقش قدم پر چلتے ہوئے نماز کی پابندی کروں گی. اب اسلامی بھائیوں، یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ رسول اللہ کا لایا ہوا تحفہ کا ہم آپ سب کے سب قدر کریں گے. اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، مولا تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کے دل میں نماز کی محبت اور پیشانی میں سجدہ کی تڑپ عطا فرمائے. اگر ہم آپ کے نبی نہ ہوتے تو دنیا کی کوئی چیز نہ ہوتی. بریلوی کے تاجدار سرکار اعلیٰ حضرت نے دوسری جگہ اس طرح سے فرمایا ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیں.